السلام علیکم. دس از آفتاب راؤف ہیئر. اور آج کا جو ایک ٹاپک چوز کیا گیا ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ، ذہنی صحت، جو کہ آج کل کے دور میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور اہم جو ہے وہ ایک موضوع ہے کہ کس طرح سے اپنے مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ پرسکون رکھا جائے، بہترین پوزیشن کے اندر رکھا جائے، جو کہ آل دا ٹائم بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. اچھا، بہت سی ذہنی جو ہے وہ پریشانیوں کی معاملات ہوتے ہیں اور ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور اس میں ڈپریشن بھی ہے، اس میں آپ کے جو ہے ایٹنگ ڈس آرڈر ہے کہ آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں. کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی کسی غم یا خوشی کے اندر بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں. کچھ لوگوں کو بھوک نہیں لگتی. تو انگزائٹی ہے اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہو جانا کسی کو دیکھ کر، یہ بھی ایک مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرنے کا فیکٹر بن سکتا ہے. اور اس کو کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں جی؟ ایک ہی اس کا سلیوشن ہے. جو آپ جتنی بھی بکس پڑھ لیں، آپ جتنے بھی لیکچرز سن لیں اس ٹاپک کے اوپر، مینٹل ہیلتھ کے اوپر، تو آپ کو جو کنکلوژن ملے گا وہ یہی ہے کہ آپ کو پازیٹیو سوچنا ہے. اور پازیٹیو سوچنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اور ہمارا جو براٹ اپ ہوتا ہے، ہم جس معاشرے میں، جس ماحول میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جو فرینڈ سرکل ہمارا ہوتا ہے، جو ہماری فیملی کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کس طرح کا ہمیں فیملی انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، اور پیرنٹس کس طرح سے ہمیں ریلائز کرواتے ہیں. تو انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ، یہ پرابلم صرف بچوں میں نہیں ہے، جوانوں میں نہیں ہے، بوڑھوں میں بھی پائی جاتی ہے. ہر عمر کے جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ذہنی دباؤ اور ذہنی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور بہت زیادہ خوشی مل جانے کی صورت میں کچھ لوگ اس کو سنبھال نہیں پاتے ہیں. بہت زیادہ غم ملے تو اس کو زیادہ ہینڈل نہیں کر سکتے. تو کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ خوشی مل جائے گی تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا. مطلب ایک فیئر جو ہوتا ہے انسائیڈ دا ہارٹ، ایک جو فیئر ہے وہ کہیں نہ کہیں انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتا ہے. اچھا، اس کا ایک جو سلیوشن میں نے نکالا ہے، جو میرا ایک لائف ایکسپیرینس ہے، میں نے ایسی بہت سی سچویشنز جو ہیں وہ فیس کری ہیں. اور ایکچولی میرا سروسز سے تعلق ہے. میں جو ہے وہ سروسز کی پروفیشن سے وابستہ ہوں. تو میرے پاس بہت سارے کسٹمرز بھی ایسے آتے ہیں جو کہ کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور پرابلم اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈسکرائب کرنا، اس کو بتانا، اس کو ایکسپلین کرنا، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے جی. اور مینٹلی جو اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے نا، وہ بہت ضروری ہے. ایک فزیکل فٹ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہونا ضروری ہوتا ہے. اس میں آپ کی ول پاور بھی انوالو ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے جی، آپ اس میں جو موسٹلی جو مین کاز ہے وہ ہے آپ کا ہارٹ، آپ کا دل جو ہے وہ دماغ کے ساتھ جو ہے نا وہ سنک ہوتا ہے. دماغ سے پہلے میسج، آئیز پہلے میسج اس کو، آنکھیں جو ہیں میسج وصول کرتی ہیں، پھر وہ دماغ میں جاتا ہے، ٹیون ان ہوتا ہے، پھر ہمارا برین فنکشن کرتا ہے، اور فنکشن کرنے کے بعد جو ہے وہ ہارٹ تک میسج جاتا ہے. تو ہارٹ سے کال ہوتی ہے کہ آئدر رسپانس پازیٹیو کرنا ہے یا نیگیٹو کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو ہارٹ رسپانس کر دے بس وہ فائنل کال ہوتی ہے. تو مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے اگر آپ کے ساتھ کسی کا کوئی ایک ایکسپیرینس بیڈ رہا ہے، کسی کے بارے میں ایکسپیرینس بیڈ رہا ہے، اس کو پازیٹیو رپلائی دینا یہ ایک مشکل ترین کام ہے. اور یہ میں اس طرح بولوں گا کہ آپ بول دیتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا. تو منہ سے معاف کر دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو دل سے معاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس کا تعلق بہت زیادہ، جو اگر میں 100 میں سے نکالوں تو 80% اس کا جو
تعلق ہے، جو اس کا ریلیشن شپ ہے وہ ہارٹ کے ساتھ ہے. تو ہارٹ اگر صحیح ہو گیا ہمارا تو آئی تھنک پورا جو سسٹم ہے، تھنکنگ کا سسٹم پورا پازیٹیو ہو جائے گا. ہاں، نیگیٹو پازیٹیو دونوں نیچرلی انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں چیزیں. اب انسان کے اپنے اوپر ہے کہ انسان کون سی اسپیکٹ کو جو ہے وہ کون سے پہلو کو زیادہ پریکٹس کرتا ہے. پازیٹیو کو زیادہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا پازیٹیو بہت اچھا ہو جائے گا. آپ نیگیٹو کو پریکٹس کریں گے تو نیگیٹو بہت اچھا ہو جائے گا. تو مینٹل ہیلتھ اس میں ایک چیز اور آتی ہے، کمپیریزن آ جاتا ہے. ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنی لائف کو، ہم گریٹیٹیوڈ پے نہیں کرتے. گریٹیٹیوڈ یہ ہے کہ میرے پاس بہت ساری ایسی نعمتیں جو بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں. تو اگر میں اس کا شکر گزار نہیں بنوں گا یا اس کا شکریہ ادا نہیں کروں گا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ چیزیں دی ہیں، تو obvious سی بات ہے کہ میرے اندر نا ایک حسرت آئے گی کہ میرے پاس یہ چیز بھی ہونی چاہیے، میرے پاس اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا، ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، ہمارے جو عمل ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح کا ہم سوچ رکھتے ہیں. اگر کوئی انسان یہ بولتا ہے کہ میں جو ہے آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، آپ کے بارے میں آپ کا ویل وشر ہوں، آپ کی اچھی جو ہے وہ ترقی کے لیے میں جو ہے نا وہ خواہش مند ہوں، لیکن اس کا جو ایکشن ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے، تو یہ ٹوٹل مطلب اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ بندہ آپ کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہے، وہ بندہ آپ کے بارے میں مثبت نہیں سوچ رہا. کیونکہ انسان وہی عمل کرتا ہے جو اس کے مائنڈ اور ہارٹ میں ہوتا ہے. اب منہ سے آپ بولتے رہیں کہ جی میں آپ کا ویل وشر ہوں، آپ کا بہت اچھا دوست ہوں، لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ اس چیز کو جسٹیفائی نہ کر رہا ہو، تو آئی تھنک یہ جسٹیفائی نہیں ہوتی ہے یہ چیز. تو کہیں نہ کہیں ہمیں کمپیریزن سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں اسٹیپ ان بڑے ایز اے جو ہمارے ایلڈرز ہیں ان کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ کے بچوں کو، بڑوں کو یہ چاہیے کہ آپس میں مل کے یہ بتانا چاہیے ایون کہ بچوں کو، ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب جو بڑے ہو گئے ہیں بیچارے بچے، وہ ماں باپ اگر ہیں تو ماں باپ کو بھی اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور ایک پیار محبت نرمی والا لہجہ ہونا چاہیے. اور ہماری جو ورک پلیس ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمیں ہیلتھی مینٹل ہیلتھ انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ میں 5-6 لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ 5-6 لوگ کچھ اچھا کام کرتے ہیں، کچھ ہلکا کام کرتے ہیں، کچھ بہت اچھا مطلب میڈیم کام کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کو جیلسی بھی آ جاتی ہے کہ یہ اچھا کام کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. تو بجائے اس سے جیلس ہونے کے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس اسکل کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ایکسل کرا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھا کے لے کر آیا. یہ بجائے اس کے کہ ہم اس کی جو ہے وہ لیگ پولنگ میں لگ جائیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے. اور ہمارے اندر آئی تھنک جو برداشت کا ایک فیکٹر ہے وہ بھی ایک بڑا میجر جو وجہ ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنا جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پاتے. اور اس کے لیے گفتگو اچھی ہونا ضروری ہے جناب، اپنی ذہنی سکون کے لیے. سب سے پہلے تو جی ایک کمپنی ہے، ایک کمپنی کا پروڈکٹ خراب ہو گیا ہے، صحیح ہے، تو اس کمپنی کے پاس لے کے جایا جائے گا اس پروڈکٹ کو. ایک کمپیوٹر ہے، وہ کمپیوٹر بنانے والی کمپنی ہی اس کو صحیح کر سکتی ہے. تو انسان بھی ایسے ہی ہے، انسان کو جو ہے وہ قدرت نے بنایا، اللہ پاک نے بنایا ہے، تو اللہ پاک سے ہی پاس ہی جا کر اس کو جو ہے وہ سکون حاصل ہو سکتا ہے، باقی تو کسی چیز میں سکون حاصل نہیں ہو سکتا. اور بینگ اے مسلم تو ڈپریشن آئی تھنک ہونا نہیں چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کراچی میں اگر دیکھا جائے، اسپیشلی میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، تو زینکس گولی سب سے زیادہ بک رہی ہے ڈپریشن کی، جو کہ ایک بہت ہی لمحہ فکری ہے کہ ہم خود سوچیں، اپنے آپ کو خود انالیسس کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک مسلمان جسے ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی، تو وہ کیسے ہو گیا؟ تو بہت سارے فیکٹر ہیں اس میں جو ہے وہ ہمارا جو ہے مین آئی تھنک ہمارا جو رویہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم شادی بیاہ میں بھی جاتے ہیں کسی کی، تو بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اچھے لگ رہے ہیں دوسرے سے یا نہیں لگ رہے.
صحیح ہے، اور ہمیں اپنی تعریف جو ہے وہ بڑی اچھی پسند ہوتی ہے. اچھی بات ہے، تعریف ایک لیول تک اچھی لگتی ہے، لیکن کمپیریزن میں ہم پڑ جاتے ہیں. اور میں وہی والی بات کروں گا، ہم گریٹیٹیوڈ پے نہیں کرتے اور شکر ادا نہیں کرتے. تو وہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ بہت اچھی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا ہم شکر گزار نہیں ہو رہے ہوتے. تو کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں.